السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ مزے میں اور پرسکون ہوں گے۔ تو آج ناول ذل بائے احمد راؤ کی ایپیسوڈ 5 ہے، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگلے روز سیاہ بادلوں نے پھر سے ایڈن براؤ پر قبضہ کر ڈالا۔ ہر سو چھائی سیاہی کسی طوفان کا اندیشہ دیتی تھی۔ ماحول میں سنسنی پھیل چکی تھی۔ چینا اب ایک قدم پھونک پھونک کر رکھ رہی تھی۔ زیان ہو یا ڈیمن، وہ کسی کے آگے ہار نہیں مانے گی۔ جو اس کی زندگی کا مقصد ہے وہ اسے پورا کر کے رہے گی۔ موت کا سایہ اس کے سر پر منڈلا رہا تھا اور وہ روز موت کو کہہ دیتی تھی، نہیں، آج نہیں۔ وہ لڑے گی، ہر چیز سے، ہر آفت سے وہ راستے بنائے گی اپنا بدلہ لینے کے لیے۔ وہ اپنی جان بچائے گی ہر سائے سے، ہر ذل سے۔ دوسری جانب اندھیرے میں ڈوبا وہ شخص اپنے پہلے حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ بس ایک شکار باقی تھا۔ اس کے بعد جینا الشیڈیر کی باری تھی۔ وہ جس بساط کی ملکہ بننا چاہ رہی تھی، بھلے وہ بساط ڈیمن نے بچھائی تھی، مگر اب اس پر راج زیان کرنے والا تھا۔ اس سے پہلے کہ پیادے اس کے خلاف ہوں، وہ اپنی چال چل کر بساط کو پلٹنا چاہتا تھا۔ غلامی کے دن ختم ہوئے، اب اس بساط کا بادشاہ بنے گا۔ اور رانی، اس کا کیا کرنا ہے، وہ خوب جانتا تھا، کیونکہ ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہوگی جب شطرنج کی رانی اس کے پاس ہوگی۔ کہانی کا تیسرا کردار، یزین ایڈم، اب تک اپنی ذات میں بسے رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش میں مگن تھا۔ اس کی یہ پیچیدہ سی زندگی کب صحیح ہوگی؟ کب وہ ایک عام انسان جیسی پرسکون اور خوشیوں سے بھری زندگی گزارے گا؟ یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہاں، زندگی میں کبھی اجالا اور کبھی اندھیرا ہوتا ہے، مگر اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ اجالا اس سے ناراض ہو گئے ہیں۔ کوئی امید کی کرن، کوئی روشنی اسے دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ تھک رہا تھا، ہار رہا تھا، ٹوٹ رہا تھا، لیکن اس کی ذات کے بکھیرے حصوں کو سمیٹنے والا تھا ہی کون؟ دل میں جینا نام کا ایک دیا جل رہا تھا، محبت کا دیا، مگر دیے زیادہ دیر چلتے نہیں ہیں۔ وہ اندھیری رات کے آگے زیادہ دیر ٹک نہیں پاتے۔ ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا اور سب ختم۔ رات کی تاریکی میں گلی ویران پڑی تھی۔ وہ دونوں ٹریک سوٹ پہنے ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ درمیان میں لگی نیٹ ہوا میں جھول رہی تھی۔ دونوں اپنی زندگی کی پریشانیوں کو بھلانے کے لیے پرانے دنوں میں واپس جا چکے تھے۔ ان کا سب سے پسندیدہ کھیل، جو وہ اکثر ہی رات کو کھیلتے تھے۔ یزین ٹاس ہار چکا تھا، یعنی سروس کی باری جینا کی تھی۔ اس نے شٹل کو ریکٹ کی مدد سے اچھالا۔ دوسری جانب کھڑا یزین اپنی جگہ سے ہلے بنا شٹل نیٹ کی دوسری جانب پھینک چکا تھا۔ ان دونوں کو کھیلتے اتنا عرصہ ہو گیا تھا کہ یزین پہلے ہی جانتا تھا کہ جینا کی سروس کروانے پر شٹل کس جانب آئے گی۔ وہ دونوں ہی بے حد تیزی کے ساتھ ریکٹ کھیلنے میں مصروف تھے۔ چاندنی رات کے نیچے ان کا کھیل کافی دیر تک چلتا رہا۔ گھنٹوں بعد تھک ہار کر وہ دونوں یزین کے گھر میں داخل ہوئے۔ ریکٹ اور نیٹ دروازے کے پاس رکھ کر دونوں صوفے پر آ کر گر پڑے۔ یزین، ایک کپ کافی تو بنا دو پلیز، وہ پھولتے ہوئے سانس کو بحال کرتے ہوئے بولی۔ میرے منہ کی بات چھین لی تم نے، یزین کے ترکش زبان میں جواب دینے پر جینا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یزین کافی کا دیوانہ تھا، اسی لیے جھٹ سے اٹھ کر کچن کی جانب بڑھا۔ جینا ہمت کرتے ہوئے اٹھی اور داخلی دروازے کی جانب بڑھی۔ یزین کافی پھینکنے میں اتنا مصروف تھا کہ اسے جینا کے اٹھنے کا اندازہ ہی نہ ہوا۔ اس نے ریکٹ اور نیٹ دروازے کے پاس سے اٹھائی، پھر سیڑھیوں کے نیچے بنے ہوئے چھوٹے سے اسٹور روم کا دروازہ کھولا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ یہ کمرہ بس سیڑھیوں کے نیچے والے حصے تک محدود تھا۔ جینا نے بے دہانی میں نیٹ اور ریکٹ اندر پھینکے، پھر دروازہ بند کر دیا۔ یکدم اسے کچھ محسوس ہوا، کچھ عجیب۔ اس کی چھٹی حس نے ایک اشارہ کیا۔ غیر ارادی طور پر اس نے دروازہ دوبارہ کھولا، دروازے کے ساتھ لگے بورڈ کا بٹن دبایا۔ سنہری روشنی اس چھوٹی سی جگہ میں پھیلی۔ اندر اڑتی دھول اور مٹی کے باعث اسے چھینکیں آنے لگی۔ چھینکوں کی آواز سن کر یزین اس کی جانب تیزی سے بڑھا۔ کیا ہوا جینا؟ ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ جینا اسٹور روم کے فرش پر بنے چھوٹے سے چور دروازے کو سن کھڑی گھور رہی تھی۔ یزین یہ دروازہ تہانے کا ہے۔ یزین نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے تالا لگا ہوا ہے۔ یزین، اس کی چابی کدھر ہے؟ وہ دروازے پر لگے تالے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اس کی چابی میرے پاس نہیں ہے۔ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ سانسیں ناہموار ہو گئی۔ تو پھر کس کے پاس ہے؟ اس نے یزین کے چہرے کے اڑتے رنگ کو دیکھا۔ زیان کے پاس، وہ بھولتی ہوئی سانسوں کے ساتھ بولا، اور یہ سنتے ہی جینا کو دھچکا لگا۔ باپ سوم، شکار گھر۔ وہ بیڈ پر کمر کے بل لیٹا کچھ گنگنا رہا تھا۔ چہرے پر اطمینان طاری تھا، آنکھیں پرسکون تھی۔ کمر پر بنا سانپ والا ٹیٹو اس کا پہرے دے رہا تھا۔
گردن کے پچھلے حصے کا زخم دن بدن مزید سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ ہونٹ خون میں لت پت تھے۔ وہ بار بار اپنے ہونٹ کے گرد زبان پھیر کر خون صاف کر رہا تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے نیچے فرش پر بیٹھی بن آواز کے رو رہی تھی، یوں کہ اس کی سسکیوں کی آواز بھی کوئی سن نہ پائے۔ کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، جیسے کسی نے زبردستی انہیں کھینچ کھینچ کر آپس میں الجھا دیا ہو۔ ہونٹوں پر لگی سرخی پورے منہ پر پھیل چکی تھی۔ آنکھوں کا مسکارا آنسوؤں کے ساتھ بہہ چکا تھا، مگر اسے اس سب کی پرواہ نہ تھی۔ وہ اپنا ہاتھ چھاتی سے ذرا نیچے بنے زخم پر رکھے ہوئے تھی۔ زخم سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ اس نے ہاتھ ہٹایا تو زخم نمودار ہوا، لیکن وہ کوئی زخم نہیں تھا۔ اس کی جلد پر کسی کے دانتوں کے نشان تھے، یوں جیسے کسی نے بڑی بے دردی کے ساتھ چک کاٹا ہو، اور یہ کام بیڈ پر پرسکون انداز میں لیٹے اس درندے کے سوا کون کر سکتا تھا؟ Your blood tastes better than I had imagined. تمہارے خون کا ذائقہ میری سوچ سے کہیں بہتر ہے، وہ میٹھی میٹھی نیند کے نشے میں مدہوش ہوتے ہوئے بولا۔ ایونا آواز کے ساتھ رونے لگی، پھر اچانک اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، کہیں وہ شیطان اس کی آواز سن کر دوبارہ نہ اٹھ جائے اور پھر سے اسے اپنی ہوس کا نشانہ نہ بنا دے۔ میں یہ سب اور برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ کئی سالوں سے یہ سب سہتی آ رہی تھی، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، میں ڈیزین سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ اس نے مڑ کر ڈیزین کی جانب دیکھا، وہ گہری نیند میں تھا۔ کیا وہ اس کے چنگل سے بچ کر نکل جائے گی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اس کے اندر سے آواز آئی۔ وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ رات کی سیاہی میں بڑھتے اس کے تیز تیز قدم تھم گئے۔ دھند میں لپٹا ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ اس کے سامنے موجود تھا۔ ریسٹورینٹ اور اس کے ارد گرد موجود تمام دکانیں بند تھیں۔ یہ چند دکانیں شہر سے دور جنگل کے قریب واقع تھیں، جہاں سے موٹر وے قریب تھی۔ عام طور پر مسافر یہاں آ کر خریداری وغیرہ کرتے تھے، لیکن شدید دھند پڑنے کے باعث موٹر وے بند تھی، گو کہ اس وقت وہاں کوئی زیرو موجود نہ تھی۔ اس نے کمر پر سفید بوری لادی ہوئی تھی جو کہ خون میں رنگی ہوئی تھی، اور ایک ہاتھ میں کلہاڑی تھامی ہوئی تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ جسم پر اڑا سیاہ چگا ہوا میں لہرا رہا تھا، سیاہ آنکھیں چمک رہی تھی۔ وہ بڑے بڑے ڈگ بھرتے ہوئے ریسٹورینٹ کے پچھلے حصے کی جانب آ کر رکا۔ اس حصے میں کوئی بھی اسٹریٹ لائٹ نہیں جل رہی تھی، یعنی مکمل سیاہی کا راج تھا۔ زیان نے آگے بڑھ کر کلہاڑی کھڑکی کے شیشے پر دے ماری، چناکے دار آواز کے ساتھ شیشہ ٹوٹ گیا۔ پھر وہ کھڑکی سے چھلانگ لگا کر اندر داخل ہوا۔ یہ ریسٹورینٹ کا کچن تھا۔ اندر جلتا چھوٹا سا بلب ہلکی ہلکی روشنی بکھیرے ہوئے تھا۔ کچن کی ایک جانب قیمہ بنانے والی مشین موجود تھی۔ اس نے بوری کندھے سے اتار کر شیلف پر رکھی، پھر اس کا منہ کھول کر شیلف پر انڈیلا۔ بوری میں سے انسانی جسم کے کئی ٹکڑے نکلے، جن کے اوپر کی جلد غائب تھی۔ گوشت اور ہڈیوں کے ڈھیر سے رسنے والا خون شیلف پر گرنے لگا۔ زیان نے قیمہ بنانے والی مشین کو آن کیا۔ مشین کے بائیں جانب ایک ٹنل جیسا راستہ تھا جہاں سے گوشت ڈالا جاتا تھا، اور نیچے دائیں جانب سے گوشت کا قیمہ بن کر نکلتا تھا۔ اس نے شیلف سے چند گوشت کے ٹکڑے اٹھائے، پھر انہیں مشین کے اندر ڈالا۔ چند لمحوں میں ہی اس جسم کے ان تمام حصوں کا قیمہ بن کر مشین سے باہر نکلنے لگا۔ اس نے باقی ٹکڑے بھی مشین میں ڈالے۔ اب وہ مشین کے دائیں جانب بڑی قیمے والی ٹرے کی جانب دیکھنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ ابھری، آنکھوں میں مستی اتر آئی۔ زیان نے وہ ٹرے اٹھائی، پھر کچن کی دوسری سمت پڑے ڈیپ فریزر کی جانب جلدی جلدی قدم بڑھائے۔ ڈیپ فریزر کا ڈھکن اٹھا کر اندر جھانکا، وہاں بڑا قیمہ جمع ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ٹرے اٹھا کر ڈیپ فریزر میں انڈھیل دی۔ اگلے پل اس کا ایک زوردار کہکا فضا میں گونجا۔ چند لمحوں بعد اس نے اپنی جیب سے ایک تصویر نکالی۔ وہ ان سرمئی نگاہوں کو بے حد غور سے دیکھ رہا تھا، پھر تصویر دوبارہ جیب میں ڈالی۔ اس کا اگلا شکار وہی تھی۔ شیلف اور مشین وغیرہ صاف کرنے کے بعد وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ صبح کا سورج نکلتے ہی ریسٹورینٹ میں چند لوگ بیٹھے نظر آئے۔ کچن کی پچھلی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ بات مالک اور وہاں کام کرنے والے لوگوں کے درمیان ہی رکھی گئی۔ ڈیپ فریزر میں رکھے قیمے کی پیٹیز بنائی جا چکی تھی، اور اب انہیں برگر کے اندر لگا کر تمام لوگوں کو پیش کیا جا رہا تھا۔ زیان کے پاس؟ وہ پھولتی ہوئی سانسوں کے ساتھ بولا، اور یہ سنتے ہی جینا کو دھچکا لگا۔ کون زیان؟ اسے لگا کہ شاید اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا یہ زیان کو جانتا تھا؟ میں نہیں جانتا جینا، وہ اچانک ہی بچوں کی طرح رونے لگا۔ یزین، مجھے بتاؤ کہ زیان کون ہے اور تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ وہ اپنا لہجہ نرم رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر رکھ نہ پائی۔ میں نہیں جانتا جینا، میں نہیں جانتا۔ وہ نظریں چرانے لگا۔ یزین، تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو، بتاؤ مجھے، وہ دبا دبا چلائی۔ وہ سہم سا گیا، سانسیں ناہموار ہو گئی۔ یزین کسی کم عمر بچے کی طرح ڈر رہا تھا۔ جینا، میں سچ کہہ رہا ہوں،
اس نے جینا کی جانب دیکھا جو کہ کافی الجھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ جینا نے اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا، وہ کچھ تو چھپا رہا تھا۔ یزین، تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے، تم مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتے، مجھے سب سچ بتاؤ۔ وہ سرد نگاہوں کے ساتھ یزین کو گھورنے لگی، چہرے کی سختی بڑھ گئی۔ جینا، اس کے لب تھرتھرائے، اب کی بار مجھے کوئی جھوٹ نہیں چاہیے۔ یزین آواز کے ساتھ رونے لگا۔ دسمبر کی شدید سردی کے باوجود بھی اس کا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اس کا جسم ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر جینا نے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ کیا کر رہی ہے؟ یزین کے ساتھ اس نے کبھی بھی سخت لہجے میں بات نہیں کی، اور آج یزین کی زبان سے زیان کا نام سنتے ہی وہ شاید اپنی حواس کھو بیٹھی تھی۔ اچھا ادھر آؤ، بیٹھو۔ اس نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے یزین کا ہاتھ تھاما۔ وہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا۔ جینا نے آرام سے اسے صوفے پر بٹھایا اور پھر خود اس کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ وہ تھوڑی دیر تک اس کی کمر تھپتھپاتی رہی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچن سے ایک گلاس پانی لانے کے بعد وہ اپنی جگہ پر واپس آ کر بیٹھی۔ یزین چپ ہو چکا تھا، مگر اب تک اس کی سسکیوں کی آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ جینا نے اپنے ہاتھوں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے پانی پلایا۔ چند لمحے بعد اس کی حالت بہتر ہوئی تو وہ خود ہی بولنا شروع ہو گیا۔ جینا کی کوئی بات وہ کیسے ٹال دیتا؟ زیان میرا محافظ ہے، مجھے دنیا کے تمام درندوں سے بچاتا ہے۔ جوئی کا قتل بھی اسی نے کیا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک جس شخص نے بھی مجھے ستایا ہے، زیان نے اسے نہیں چھوڑا۔ اس سے زیادہ میں نہیں جانتا، اور جاننے کی کوشش کی تو اس کی آواز ایک بار پھر روحان سا ہو گئی۔ تو کیا ہو گئی یزین؟ اب کی بار اس کا لہجہ قدرے نرم تھا۔ تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ خوف کی ایک لہر اس کے چہرے پر دوڑی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا یزین، تم اسے نہیں جانتی۔ کاش وہ اسے بتا پاتی کہ وہ زیان کو جانتی ہے۔ تہخانے کی چابی اس کے پاس کیوں ہے؟ میں نہیں جانتا۔ اس نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ تہخانے کی چابی اس کے پاس ہے، اور اگر میں وہاں گیا تو وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ آنکھیں پھر سے بھیگ گئی۔ وہ زیان کے تصور سے بھی ڈر گیا تھا۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر جینا خود بخود خاموش ہو گئی۔ جینا اپنے گھر جا چکی تھی، مگر یزین وہی لاؤنج میں اکیلا بیٹھا رہا، کسی گہری سوچ میں گم ذہن الجھا ہوا تھا۔ وہ کافی دیر سے یوں ہی اپنی سانسیں تھامے خاموش بیٹھا، پھٹی پھٹی نگاہوں کے ساتھ فرش کو تک رہا تھا۔ ایک دم لاؤنج کی تمام لائٹس بند ہو گئی، تاریکی ہر طرف راج کرنے لگی۔ پھر کسی کے قدموں کی چاپ نے لاؤنج میں پھیلی خاموشی کا تسلسل توڑا۔ لونا ڈر کے مارے صوفے کے نیچے جا چھپی۔ وہ آ گیا تھا، اور آتے ہوئے مین سوئچ بورڈ بھی بند کر کے آیا تھا، کیونکہ اسے اندھیرے ہمیشہ سے پسند تھے۔ یزین کی تھمی سانسیں اکھڑنے لگی، ٹانگیں لاشعوری طور پر ہل رہی تھی۔ اس نے اپنی نگاہیں فرش سے نہیں اٹھائی۔ وہ سامنے صوفے پر یزین کے مقابل آ کر بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ جمائے، ہاتھ میں تھامے چاقو کی نوک یزین کی جانب کی۔ اس کا سیاہ چگا لاؤنج میں چھائی تاریکی کا حصہ لگ رہا تھا۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ سانسیں پھول رہی تھی، جسم بے ترتیب کانپ رہا تھا۔ خوف کی ایک لہر بدن میں دوڑی۔ میں نے جینا کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ ڈرتے ڈرتے خود ہی سب اگل گیا۔ مگر میں نے تو کچھ بولا ہی نہیں یزین، میں تو بس تم سے ملنے آیا ہوں۔ وہی سرد، بھاری اور دل دہلا دینے والی آواز جو کہ یزین کے سر پر ہتھوڑے برسانے لگی۔ اس کی آواز سنتے ہی وہ اپنے بال نوچنے لگا۔ اچھا ہوا تم نے خود ہی سب بتا دیا مجھے۔ مجھے معاف کر دو۔ میں آئندہ کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اس کے سامنے ایک ایک لفظ ادا کرنا بھی یزین کے لیے مشکل تھا۔ وہ رو دینے کو تھا، پسینے میں بھیگتے چہرے پر پھیلی گھبراہٹ عین واضح تھی، مگر یزین کے برعکس وہ بڑا پرسکون سے بیٹھا تھا، چہرے پر البتہ غصہ طاری تھا۔ زیان کے ڈکشنری میں معافی جیسا کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ تم نے اس لڑکی کو کیا بتایا ہے میرے بارے میں؟ وہ اس کے مزید قریب آ رہا تھا۔ کچھ نہیں بتایا، سچ میں۔ مجھ سے جھوٹ مت بولنا یزین، سچ بتاؤ سب۔ تمہاری آخر اس لڑکی سے کیا بات ہوئی ہے؟ وہ زور سے گرایا۔ میں نے صرف تمہارا نام بتایا ہے اسے، اور یہ کہ تم میری حفاظت کرتے ہو۔ اس سے زیادہ میں نے کچھ نہیں بتایا۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا، وہ بار بار تھوک نکلتے ہوئے الفاظ ادا کر رہا تھا۔ کہا تھا میں نے کہ میرے متعلق تم کبھی بھی کسی سے ذکر نہیں کرو گے۔ تم نے پہلے بھی ایک دفعہ یہی حرکت کی تھی۔ وہ غصے میں اپنے آپے سے باہر ہونے لگا۔ یزین کی روح تک کانپ اٹھی۔ اسے لگا کہ مزید اگر اس نے زیان کی باتیں سنی تو اس کا سر پھٹ جائے گا۔ وہ مزید اس کے قریب آیا، چاقو کی نوک اس کی گردن پر رکھی۔ یزین کا سانس وہی تھم گیا، جسم کسی مجسمے کی طرح اکڑ گیا۔ آئندہ اگر تم نے میرے متعلق کسی سے بھی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مت بھولو بچپن سے لے کر آج تک تمہاری حفاظت میں کرتا آیا ہوں۔
بدلے میں صرف تم سے ایک چیز مانگی تھی، صرف ایک چیز۔ یزین اپنی نظریں ڈرتے ہوئے چرانے لگا۔ وہ اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ یہی کہ بس میرا ذکر تم کسی سے نہیں کرو گے۔ اگر اپنی اور اس لڑکی کی جان قیمتی ہے تو آئندہ اپنی زبان بند رکھنا۔ میں خیال رکھوں گا، کپکپاتے ہونٹوں کے ساتھ اس نے ایک جملہ مشکل سے ادا کیا۔ زیان کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ یزین نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس سے زیادہ دیر وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے دماغ کی ایک ایک رگ پھٹ جائے گی اور وہ یوں گھٹ گھٹ کر مر جائے گا۔ چند لمحوں بعد اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ زیان کسی چھلاوے کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ لاؤنج میں ہر طرف پھیلی روشنی سے راحت بخشنے لگی۔ اس کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی اور پھر اسے گھر کے پچھلے حصے سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ چینا اپنے پوشن میں داخل ہوئی۔ وہ کندھے پر لٹکا بیگ باہر لاؤنج میں صوفے پر رکھ کر وارڈروب کی جانب بڑھی۔ وارڈروب روم بہت بڑا نہ تھا۔ کمرے کے بائیں جانب پوری دیوار میں الماری بنی ہوئی تھی جو کہ 3 حصوں میں تقسیم شدہ تھی۔ 2 حصوں میں ان گنت کپڑے لٹک رہے تھے اور تیسرے حصے میں چھوٹے چھوٹے چورس خانے بنے ہوئے تھے۔ ہر خانے میں مختلف طرح کی ہیلز موجود تھیں۔ جوتوں کے نام پر وہ بس ہیلز ہی خریدتی تھیں۔ کمرے کے دائیں جانب شیشہ لگا ہوا تھا۔ شیشے کی ایک طرف ڈریسنگ ٹیبل رکھی ہوئی تھی جس پر بے تحاشا میک اپ کی اشیاء موجود تھیں۔ اس نے پہلے اپنی نائٹی نکال کر وہ پہنی، پھر ڈریسنگ ٹیبل کا ایک دراز کھول کر اپنے چہرے پر سیرم لگایا۔ ابھی وہ ہاتھوں پر کریم لگا کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ لاؤنج میں رکھا اس کا فون بجنے لگا۔ وہ لاؤنج میں واپس آئی، فون کان سے لگاتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ جینا، تم ٹھیک ہو نا؟ دوبارہ کوئی حملہ وغیرہ تو نہیں ہوا؟ لیزا نے بات کا آغاز کیا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تھکان کے باعث اس کی آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ پر آ کر کمر کے بل لیٹی۔ یار سوری، پچھلے 2 دن میں نے تمہیں کوئی کال نہیں کی۔ اصل میں شوٹنگ کے دوران میرا فون میرے مینیجر کے پاس ہوتا ہے، پھر رات کو اتنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے کہ گھر آتے ساتھ ہی سو جاتی ہوں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں سمجھ گئی تھی کہ تم مصروف ہوگی۔ اب ہم بچے نہیں رہے لیزا جو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جائیں گے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ کمرے میں وحشت ناک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ لیزا کا جواب سنتے سنتے وہ بیڈ سے اٹھی، پھر بورڈ پر لگا ایک بٹن دبایا۔ کمرے میں سرخ روشنی نمایاں ہوئی۔ ڈیڈ نے ایڈن برا کاسل میں نیو ایئر پارٹی ارینج کی ہے۔ انویٹیشن کارڈ میرا ڈرائیور تھوڑی دیر تک تمہیں پکڑا جائے گا، تم نے ضرور آنا ہے۔ میں وعدہ نہیں کرتی مگر کوشش ضرور کروں گی۔ اگر تم نہ آئی تو میں تمہیں تمہارے گھر سے اٹھوا لوں گی۔ اتنے پیار سے بلا رہی ہوں تمہیں، کچھ تو قدر کر لو۔ وہ کمرے میں چکر لگتے ہوئے نوٹس بورڈ کے سامنے جا کھڑی ہوئی، پھر جیسے وہاں پہنچ کر قدم زنجیر ہو گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی۔ گوتھک تھیم ہے، سیاہ یا سرخ رنگ میں سے کچھ بھی پہن سکتے ہیں، اور ہاں اگر یزین کو بھی ساتھ لانا ہوا تو لے آنا، بلکہ میں تمہیں 2-3 کارڈز مزید بھیج دوں گی۔ تمہیں اگر کسی اور کو بھی انوائٹ کرنا ہوا تو کر لینا۔ میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں لیزا۔ اس کی نظریں ایک ہی جگہ ٹکی ہوئی تھی۔ لیزا کا جواب سنے بغیر ہی وہ فون کاٹ چکی تھی۔ نوٹس بورڈ پر کچھ تبدیلی آئی تھی۔ تصویروں کے درمیان میں زیان کی دی گئی پرچی لٹک رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر تلخی سے مسکرائی۔ تم مجھے نہیں مار سکتے زیان، جینا کو مارنا اتنا آسان نہیں ہے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم مجھے مارنا نہیں چاہتے، تم صرف ڈیمن کے اشاروں پر ناچ رہے ہو، لیکن بہت جلد تم صرف میرے اشاروں پر ناچو گے۔ مسکراہٹ گہری ہو گئی، بے حد گہری۔ میں اس بساط کی ملکہ ہوں اور ملکہ خوب جانتی ہے کہ کب کس پیادے کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ سنسنی خیز نگاہیں بورڈ پر جمی تھیں۔ 2 قدم آگے بڑھی، دونوں ہاتھوں کی مدد سے بورڈ کو دیوار سے الگ کیا، پھر بورڈ کو پلٹتے ہوئے دیوار پر دوبارہ لگایا۔ اب بورڈ ایک نئے شخص کی ڈھیروں تصویروں سے بھرا ہوا تھا، اور وہ شخص یزین ایڈم تھا۔ وہ کافی دیر تک اس کی تصاویر کو گھورتی رہی۔ تم نے زندگی میں پہلی بار مجھ سے کچھ چھپایا ہے یزین، اور وہ بھی کسی کے کہنے پر۔ زیان گہرے شوق اور غصے کے مارے اس کی آنکھوں میں سختی چھا گئی۔ تم مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتے یزین، تم مجھے سب بتاؤ گے، تمہیں مجھے سب بتانا ہی ہوگا۔ چہرے پر چھائی مسکان گہری ہوئی۔ تم صرف میرے ہو یزین، کوئی دوسرا تمہیں اپنے قابو میں نہیں کر سکتا، تم پر صرف میرا حق ہے۔ چینا نے یزین کی تصویر کو نرمی سے چھوتے ہوئے ایک پیار بھری نگاہ اس پر ڈالی، اور پھر اسے گھر کے پچھلے حصے سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ وہ دبے دبے قدم اٹھاتا کچن کی جانب بڑھا۔ کہیں وہ واپس تو نہیں آ گیا؟ نہیں، وہ ایسا کیسے آ سکتا ہے؟ کچن اوپن تھا، جس کے دائیں جانب چھوٹی سی راہداری تھی جو کہ ایک دروازے پر آ کر ختم ہوتی تھی۔ یہ دروازہ گھر کے بیک یارڈ میں کھلتا تھا۔ بیک یارڈ کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں، وہاں سے کوئی بھی چھلانگ لگا کر آ سکتا تھا۔ یزین نے شیلف پر پڑا ساس پین اٹھایا اور دروازے کی جانب قدم اٹھائے، لیکن پھر اس کے بڑھتے قدم تھم گئے۔ چہرے پر پھیلی گھبراہٹ دور ہو گئی۔
ایک آفت ٹلی تھی تو دوسری آفت اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ ڈر گئے تم؟ وہ شرارتی انداز میں کہتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ یزین نے افسوس میں سر ہلاتے ہوئے ساس پین واپس شیلف پر رکھا۔ باہر ہلکی ہلکی برف باری ہو رہی تھی۔ اذلان کندھوں پر گری برف اپنے ہاتھوں کی مدد سے جھاڑنے لگا۔ یہ کون سا طریقہ ہے کسی کے گھر آنے کا؟ کم سے کم کوئی شریف آدمی تو ایسے کسی کے گھر نہیں جاتا۔ یزین اسے ہفا ہفا نگاہوں کے ساتھ تک رہا تھا۔ تمہیں کس نے کہا میں شریف ہوں؟ پتہ ہے میں اپنے محلے کا سب سے بدمعاش بچہ تھا، اور جب میں تھوڑا بڑا ہو گیا تو گلی کے چھوٹے بچے اپنی لڑائی جھگڑوں میں مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے لگے۔ کیوں، تم ان کی جگہ لڑتے تھے؟ نہیں، ان کی جگہ مار کھاتا تھا۔ یزین نے حد ہے والے انداز میں سر ہلایا۔ خیر میں کب سے تمہارے گھر کے دروازہ بجا رہا تھا، تم نے کھولا ہی نہیں۔ پھر مجھے تمہاری فکر ہونے لگی، میں نے سوچا جا کر بیک یارڈ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، مگر وہ تو پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ ہاں وہ بولتے بولتے رک گیا۔ زیان کی کئی باتیں اس کے ذہن میں گونجی۔ اور یہ گلی کے باقی سب گھر تو مشرقی دلہنوں کی طرح سجے ہوئے ہیں، مگر تمہارا گھر اس طرح بے رونق پڑا ہے۔ تم کرسمس نہیں مناتے؟ نہیں، میں کرسمس کی چھٹی اکیلے گھر میں گزارتا ہوں، اور سجاوٹ کرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔ کرسمس کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ خیریت تو ہے نا؟ تم کافی گھبرائے ہوئے لگ رہے ہو۔ وہ واقعی پریشان لگ رہا تھا۔ ابھی جو سب ہوا تھا اس کے بعد اسے نارمل ہونے کے لیے تھوڑا وقت درکار تھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، تم ادھر آدھی رات کو کیوں آئے ہو؟ بات کا موضوع بدل دیا گیا۔ یار یہاں قریب میں ہی گاڑی خراب ہو گئی تھی، اسے میکینک کے پاس چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ میرا فلیٹ یہاں سے کافی دور ہے، اور یہ رائڈ والے آدھی رات کو ڈبل پیسے لیتے ہیں۔ پھر مجھے تمہارا خیال آیا تو سوچا رات کو تمہارے ہاں رک جاتا ہوں۔ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں مجھے مسئلہ نہیں ہے، مگر وہ کوئی بہانہ سوچنے لگا۔ آخر وہ اذلان کو ادھر سے کیسے بھیجے؟ اب ایسے صاف انکار کرتے ہوئے تو برا لگتا ہے۔ میں جانتا تھا تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اچھا بتاؤ گیسٹ روم کدھر ہے؟ مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ اس نے یزین کو بولنے کا موقع ہی نہ دیا۔ یزین کے ماتھے میں 3 بل پڑ گئے۔ یہ لڑکا اتنا ڈھیٹ کیوں ہے؟ دل ہی دل میں اس نے خود سے سوال کیا۔ اذلان بلا جھجک سیڑھیاں چڑھنے لگا اور وہ اس کے پیچھے لپکا۔ اوپر آمنے سامنے 2 کمرے تھے، ایک گیسٹ روم اور ایک یزین کا ذاتی کمرہ۔ اذلان بات یہ ہے کہ دراصل گیسٹ روم کا بیڈ میں نے پچھلے ماہ بیچ دیا تھا، وہ کافی پرانا تھا اور نیا بیڈ ابھی تک نہیں دیا ہے۔ بچہ میرا کمرہ تو میں پہلے ہی بتا دوں میں بیڈ کے لیفٹ سائڈ پر لیٹوں گا۔ اذلان نے ایک بار پھر اس کی آدھی بات سن کر اپنا جواب دیتے ہوئے کمرے کا رخ کیا، اور یزین کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر کسی دیوار میں دے مارے، لیکن پھر وہ خود پر قابو رکھتے ہوئے اذلان کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ اچھا سنو، مجھے اپنا کوئی ٹراؤزر وغیرہ دے دو، مجھ سے پینٹ پہ نہیں سویا جاتا۔ اذلان تم میری بات سن رہے ہو؟ اس نے ذرا سختی کے ساتھ کہا۔ ہاں بولو۔ ہم ایک بیڈ پر نہیں سو سکتے، ہم دونوں ایک بیڈ پر پورے بھی نہیں آئیں گے۔ بہتر ہے کہ تم کوئی رائڈ منگوا لو، وہ جتنے پیسے بھی لے گی میں دے دوں گا۔ وہ ایک ہی سانس میں اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوا، جیسے اسے ڈر تھا کہ اذلان اس کی بات کاٹ دے گا۔ وہ اس کی بات سن کر اس کے قریب آیا۔ یزین جو اسے گھور رہا تھا اس نے اپنی نگاہیں دوسری جانب موڑ لی۔ اوہو، شرما گئی کیوٹی، چہرے پر شدید مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ میں کیوں شرماؤں گا؟ میرے ساتھ ایک بیڈ پر سوتے ہوئے شرما رہے ہو نا؟ کہیں میں تمہارے ساتھ اوہو۔ اس نے یزین کو آنکھ ماری اور یزین نے عجیب نظروں کے ساتھ اسے گھورا۔ مگر بے فکر ہو، میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں۔ ہاں تم مجھے بہت پسند ہو، لاڈلے ہو تم میرے، لیکن مجھے لڑکوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ہم بھائیوں کی طرح سوئیں گے۔ یزین نے اپنا سر پکڑ لیا، وہ کہاں کی بات کہاں لے جاتا تھا۔ چند منٹ بعد یزین واش روم سے شاور لے کر باہر آیا۔ اس نے کھلا ٹراؤزر پہن رکھا تھا اور گلے کے گرد تولیہ لپٹا ہوا تھا۔ گیلے بالوں سے ٹپکتا پانی اس کے جسم پر گر رہا تھا۔ وہ الماری کی جانب پلٹا تو اس کی کمر روشنی میں واضح ہوئی۔ کمر پر جلنے کا بڑا سا نشان نمایاں تھا، چند ایک جگہ مار پیٹ، چاقو سے لگے کٹ اور ان گنت زخموں کے نشان تھے۔ اس نے الماری سے بنا آستینوں والی شرٹ باہر نکالی، پھر شیشے میں اپنی کمر کو ایک نظر دیکھا۔ بچپن میں لگے یہ زخم کسی بری یاد کی طرح آج بھی اس کے ساتھ موجود تھے۔ اس نے شرٹ پہنی اور بیڈ کی بائیں جانب آ کر لیٹا، پھر رضائی اپنی طرف کھینچ کر وہ اس میں لپٹ کر سونے لگا۔ اذلان جو مزے سے سو رہا تھا، اس کے اوپر سے رضائی ہٹ چکی تھی۔ ٹراؤزر اور ٹینک ٹاپ پہننے کے باعث اسے سردی لگنے لگی۔ اس نے فٹ سے رضائی اپنی جانب کھینچی۔ اب یزین بنا رضائی کے لیٹا رہ گیا۔ یزین نے بھی جھٹ سے رضائی اپنی طرف کھینچی۔ آدھی رات کو ان دونوں کی رضائی کے پیچھے جنگ جاری تھی۔ ساری رات ہلکی ہلکی برف باری ہونے کے باعث گلی سفید برف میں ڈکی ہوئی تھی۔ صبح ہوتے ہی برف باری تھم گئی تھی، مگر تمام گھروں کی چھتوں پر برف ابھی تک جمی ہوئی تھی۔
کرسمس کے آمد کی خوشی میں ہر ایک نے اپنے حساب سے اپنے گھر کو اندر اور باہر سے سجا رکھا تھا۔ چند ایک نے اپنے دروازے پر سب سرخ اور سنہری برقی کم لگا رکھے تھے۔ کچھ گھروں کے باہر رکھا کرسمس ٹری انہی برقی کمکموں، مختلف ربنز، گیندوں، سٹارز اور چھوٹی سجاوٹوں سے سجا ہوا تھا۔ لائلہ کی گاڑی جینا کے قریب گھر کے سامنے آ کر رکی۔ وہ سیاہ بیگی جینز کے اوپر سفید شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ شرٹ کے اوپر سرخ فراری جیکٹ اوڑھ رکھی تھی۔ بھوری اینٹوں کا ڈبل سٹوری گھر بہت بڑا نہ سہی مگر اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا۔ جینا کے گھر کے باہر رکھا کرسمس ٹری بھی مختلف سجاوٹی اشیاء سے سجا ہوا تھا۔ دروازے کے باہر گول دائرے کی صورت میں لگے برقی کم ابھی تک جل رہے تھے۔ یہ ساری سجاوٹ فیونا اور جیمز نے مل کر کی تھی۔ حفاظتی اقدامات کی وجہ سے جینا کو پک اینڈ ڈراپ لائلہ ہی کیا کرتی تھی۔ وہ اس کی حفاظت اپنی جان سے بھی بڑھ کر رہی تھی۔ نہ تو وہ اس کی دوست تھی، نہ ہی اس کا جینا سے کوئی خونی رشتہ تھا، مگر پھر وہ جینا کی اتنی فکر کیوں کر رہی تھی؟ اس کا جواب وہ خود بھی نہ جان پائی۔ شاید عرصے بعد اس کی زندگی میں کوئی ایڈونچر آیا تھا اور ایڈونچر اسے ہمیشہ سے پسند تھا۔ گھر کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آتی دکھائی دی۔ کچھ فاصلے پر موجود یزین کے گھر کا دروازہ بھی فوراً کھلا۔ وہ اور اذلان ایک ساتھ باہر نکلے۔ اذلان نے واپس اپنے وہی کپڑے پہن رکھے تھے جو وہ رات کو پہن کر آیا تھا۔ یزین نے ہلکے بھورے رنگ کی شرٹ کے اوپر تیز بھورے رنگ کا کوٹ پہن رکھا تھا۔ کندھے پر بیٹھی لونا اس کے گال چوم رہی تھی۔ جینا کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا۔ اس نے سیاہ فارمل ٹراؤزر کے اوپر سرخ بیگی شرٹ پہن رکھی تھی۔ شرٹ بے ترتیب سے ٹک آن تھی، یعنی وہ کافی جلدی میں تھی۔ ہونٹوں پر لگائی ہلکی سرخی، آنکھوں میں لگایا مسکارا اپنی جگہ برقرار تھا، یعنی آج اس نے میک اپ بے حد غور سے کیا تھا۔ بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا جو کہ ہوا میں لہرا رہے تھے۔ بالوں کی چند لٹیں جن کو اس نے کانوں کے پیچھے کیا ہوا تھا بار بار اس کے ماتھے پر آ رہی تھی۔ بائیں کندھے پر لٹکا سیاہ بیگ ہوا میں جھول رہا تھا۔ پاؤں میں آج ہیلز نہیں بلکہ فلیٹ شوز پہنے ہوئے تھے۔ بس پل بھر کی بات تھی اور وہ یہ تمام باتیں محسوس کر چکا تھا۔ دوسری جانب جینا گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ چکی تھی۔ میں لیٹ تو نہیں ہو گئی؟ تم 4 منٹ 30 سیکنڈ لیٹ ہو، اس نے گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے بتایا۔ دیکھو، میں صاف اور سیدھی بات کروں گی جینا، تم ابھی تک گن چلانے کے سوا کچھ بھی ڈھنگ سے نہیں سیکھ پائی، اور اس میں بھی تمہارا نشانہ بہت اچھا نہیں ہے۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہاری حفاظت کروں گی، مگر میرے بعد تم کیا کرو گی؟ کچھ سوچا ہے؟ تم کدھر جا رہی ہو؟ میں اور اذلان جنوری کی 1 تاریخ کو پاکستان جا رہے ہیں، یعنی ہمارے پاس صرف چند دن ہیں یہ سب ختم کرنے کے لیے۔ تم کیا کرنے کا سوچ رہی ہو؟ لائلہ کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ اس سوال پر خاموش رہی۔ میں واپس پاکستان چلا جاؤں گا تو تم مجھے یاد کرو گے؟ اذلان نے بڑی امید کے ساتھ پوچھا۔ ان دونوں کے قدم جینا کے گھر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ نہیں، لیکن نہ جانے کیوں اذلان کی یہ بات سن کر اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ زبان پر انکار صحیح مگر یہ بات تو وہ بھی جانتا تھا کہ اذلان بھلائے جانے والے لوگوں میں سے نہیں ہے۔ جھوٹے کہیں کے۔ ابھی لائلہ مزید کوئی سوال جواب کرتی کہ وہ دونوں پچھلی نشستوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ تھینک یو یار مجھے پک کرنے کے لیے، میری گاڑی بس شام تک آ جائے گی۔ اذلان نے لائلہ کی جانب دیکھتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ تمہارا کرایہ 25 پاؤنڈ ہے۔ ہیں؟ اس نے حیرت کے مارے پھٹی پھٹی نگاہوں کے ساتھ لائلہ کو دیکھا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تمہیں مفت میں ہی اپنی گاڑی میں لے کر جاؤں گی؟ یزین نے اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کی۔ دوسری جانب جینا اپنے موبائل میں مصروف تھی۔ پاگل سمجھا ہے؟ اس نے سامنے لگے شیشے کی مدد سے پیچھے کی جانب دیکھا۔ ہاں؟ لائلہ نے غصے میں آگ بگولا ہوتے ہوئے اذلان کو گھورا۔ نہیں، تم تو بہت سمجھدار ہو۔ پل بھر میں اس کی ساری ہوائیاں اڑ گئیں۔ یزین نے ہنستے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اور مسٹر یزین، آپ کا کرایہ بھی 25 پاؤنڈ ہے۔ اس نے یزین کو مخاطب کیا تو وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا، پھر جلدی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اور جینا، اس سے بھی کرایہ لو نا؟ وہ جیسے کم عمر بچوں کی طرح ضد کر رہا تھا۔ جینا نے مڑ کر ایک سخت نگاہ اذلان پر ڈالی۔ تم سے پوچھا میں نے؟ چپ کر کے بیٹھے رہو۔ اذلان منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگا۔ لائلہ نے گاڑی سٹارٹ کی اور اسے آگے بڑھانے لگی۔ وہ اب ان تینوں کو اتار کر گاڑی پارکنگ میں کھڑی کرنے کے لیے چلی گئی تھی۔ اذلان کو کسی کی کال آ رہی تھی، وہ کال پر بات کرتے کرتے کہیں غائب ہو گیا تھا۔ لائبریری کے دروازے کے باہر صرف وہی دونوں موجود تھے۔ اس نے اپنے بیگ سے 2 کارڈز نکالے اور یزین کی جانب بڑھائے۔ لیزا کے ڈیڈ نے نیو ایئر پارٹی رکھی ہے، تم ضرور آنا۔ یزین نے ایک کارڈ کھولا پھر اسے پڑھنے لگا۔ یہ ایک کارڈ تمہارا ہے اور ایک اذلان کا۔ لائلہ کو میں خود ہی کارڈ دے دوں گی۔ جینا، تمہیں معلوم تو ہے مجھے زیادہ لوگوں کے درمیان الجھن ہوتی ہے، مجھے نہیں پسند یہ پارٹیز وغیرہ۔ پارٹی کا نام سن کر ہی اس کے دماغ کو غبار چڑھ گیا تھا۔ تم آؤ گے تو مجھے خوشی ہوگی، وہ پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بڑی امید کے ساتھ بولی۔ پھر وہ دوسری جانب پلٹ گئی۔
یزین نے لمحے بھر کو کچھ سوچا۔ میں ضرور آؤں گا۔ یزین کی آواز کانوں میں پڑتے ہی وہ واپس پلٹی، پھر کھل کر مسکراتے ہوئے یزین کی جانب دیکھا۔ وہ جانتی تھی یزین اسے کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ میں جانتی تھی۔ اس کا یہ جواب سن کر یزین مسکرا دیا۔ میں تمہیں کسی چیز سے انکار نہیں کر سکتا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ اتنی آہستہ بولا کہ جینا صرف اس کے ہلتے لب دیکھ سکی، مگر اس کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ سن نہ پائی۔ اور کل رات کا کیا پلان ہے؟ کرسمس نائٹ پر ہم کہیں چلیں؟ وہ سرمئی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر ایک پل کے لیے کوئی حرکت کرنا بھول گیا۔ جینا اس کے ساتھ کرسمس منانا چاہتی تھی، لیکن وہ تو کبھی کرسمس نہیں مناتی تھی۔ السیڈیر کے بعد اس نے کبھی کرسمس نہیں منایا تھا۔ ہاں چلتے ہیں، وہ بنا پلک چپکائے بولا، یوں کہ اگر اس نے پلک چپکائی تو یہ سب محض ایک خواب نہ ہو۔ چلو پھر کرسمس مارٹ پر ملتے ہیں، میرا گفٹ لانا مت بھولنا۔ مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ یزین نے اس کی کسی بات سے بھی انکار نہیں کیا۔ آخر وہ اس کی گارڈین اینجل تھی، یزین کو اس کی ہر بات سننی چاہیے۔ وہ بس اس کا بھلا تو چاہتی تھی۔ پھر وہ وہاں سے دور جانے لگی۔ یزین بھی لائبریری کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کیوں اپنے دل کی بات کہنا اتنا مشکل ہوتا ہے؟ محبت کرنا اور پھر اپنے محبوب کے سامنے اس محبت کا اقرار کرنا، یہ دلیر لوگوں کا کام ہے۔ اور جب انسان میں انکار سننے کی سکت نہ ہو تو وہ میری طرح خاموشی کی راہ اختیار کر لیتا ہے۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، بہت محبت، اتنی کہ اس کے اوپر کئی کتابیں لکھ ڈالوں، مگر ہمت اتنی بھی نہیں کہ اس کے سامنے محبت کے 3 لفظ بول سکوں۔ جینا کے لیے میری محبت خاموشی میں پروان چڑھی ہے، اور اکثر خاموش محبتیں یوں ہی گھٹ گھٹ کر اپنا دم توڑ دیتی ہیں۔ وہ اندر کاؤنٹر میز کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں پکڑا قدم تیزی کے ساتھ چل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جینا اس کی کبھی نہیں ہو سکتی، لیکن جینا کو چاہنے کا احساس اسے زندہ رکھے ہوئے تھا۔ وہ بھلے اس کی نہ ہو، مگر وہ ہمیشہ سے اسی کا تھا اور ہمیشہ اسی کا رہنے والا تھا۔ اندھیرے میں ڈوبا کمرہ، جہاں وہ اپنے شکار پر حملہ کرنے کے منصوبے بناتا تھا۔ اس کی سیاہ نگاہیں دیوار پر جمی ہوئی تھیں، جس پر ایک لڑکی کی بے تحاشا تصویریں موجود تھیں۔ یزین کے موبائل میں سے جینا کی تصویروں کے سوا کچھ نہیں ملا تھا۔ او جینا السیڈیر، بہت ہوا چھپن چھپائی کا کھیل، اب وقت ہے روبرو آنے کا۔ وہ شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے جینا کی تصویروں کو گھور رہا تھا۔ تم یزین کے لیے بہت خاص بنتی جا رہی ہو۔ اتنے عرصے بعد اس نے پہلی بار میرا ذکر کسی سے کیا ہے، اور میں یہ بات نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تم چاہتی ہو کہ یزین تمہاری ہر بات کی ہاں میں ہاں ملائے، تم اسے اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہو، اس کی زندگی کے فیصلے خود لینا چاہتی ہو، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ یزین پر سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ اس نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے سامنے لگی ایک تصویر کو چیر ڈالا، پھر بڑے بڑے ڈگ بھرتے ہوئے منظر عام سے غائب ہوا۔ وہ حملے کی تیاری کر چکا تھا۔ رات کی تاریکی ہر سو چھائی ہوئی تھی۔ اندھیرا ہوتے ہی برف باری بھی ہلکی ہلکی شروع ہو گئی تھی۔ یزین شام 7 بجے ہی گھر جا چکا تھا۔ لائبریری میں آج بے حد کم لوگ آئے تھے۔ ہر ایک کرسمس کی چھٹیاں اپنے خاندان کے ساتھ منانے میں مصروف تھا۔ دوسری جانب لائلہ کے کیفے پر لوگوں کی ایک بھیڑ جمع تھی۔ وہ دونوں ابھی اوپر آئی تھی۔ آج کی پریکٹس قدرے بہتر رہی تھی۔ صبح سے لے کر رات تک بنا آرام کیے پریکٹس کرنے کی وجہ سے جینا کا جسم شدید درد کر رہا تھا۔ اس کے برعکس لائلہ اسی طرح حشاش پیشاش تھی۔ میں اب گھر جا کر آرام کروں گی۔ اس کے چہرے پر دن بھر کی تھکاوٹ سجی ہوئی تھی۔ میں بھی اب گھر جانے کا سوچ رہی ہوں۔ کاؤنٹر تو میں آئلہ کے حوالے کر چکی ہوں۔ اگلے چند ماہ کیفے اسے ہی دیکھنا ہے۔ اچھا ہے، اسے ابھی سے تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا۔ اس نے لائلہ کی ورکر کی جانب دیکھا، جو کہ لوگوں کو ان کا آرڈر پیش کرنے میں مصروف تھی۔ پھر وہ دونوں کیفے کے دروازے سے باہر نکلتی دکھائی دی۔ برف روئی کے گالوں کی طرح دونوں کے چہرے پر آ کر گرنے لگی۔ سیاہ بالوں پر گرتی برف یوں لگ رہی تھی جیسے سفید موتی بالوں میں جڑے ہوں۔ لائلہ نے گاڑی پارکنگ سے باہر نکال کر کیفے کے سامنے آ کر روکی۔ جینا اگلی نشست پر آ کر بیٹھی۔ عموماً وہ لوگ بازار والے راستے سے جاتی تھی، لیکن آج ان راستوں پر اتنا رش تھا کہ گاڑی وہاں لے کر جانا بے وقوفی تھی۔ وہ لوگ پوری رات کے لیے انہی سڑکوں پر پھنس جاتے۔ لائلہ کی گاڑی ویران سڑک کے درمیان دوڑنے لگی۔ یہ سڑک شہر سے چند میل دور تھی۔ اسٹریٹ لائٹس بند تھی جبکہ گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن تھی۔ یہ راستہ لمبا تھا مگر پرسکون تھا۔ تم نے مجھے اس رات کے متعلق نہیں بتایا جس رات تم پر پہلی بار حملہ ہوا تھا، لائلہ نے گاڑی کے اسٹیئرنگ کو سنبھالتے ہوئے سوال کیا۔ اس رات اتنا کچھ خاص نہیں ہوا تھا، اس نے سفید جھوٹ بولا۔ لائلہ نے بریک لگاتے ہوئے سڑک کے درمیان میں گاڑی روکی۔ اترو۔ وہ سرد مہری کے ساتھ جینا کو اس ویران سڑک پر اترنے کا کہہ رہی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ جینا کو اس لڑکی کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ کبھی وہ اتنا اچھی ہو جاتی تھی اور کبھی اتنی ہی سخت دل۔ مسئلہ میرے ساتھ نہیں، تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تمہیں میری مدد چاہیے تو میرے سامنے صرف سچ بولا کرو۔
لیکن اگر تمہیں ہر بات راز ہی رکھنی ہے تو خود ہی کرو اپنی حفاظت۔ اس نے ایک بار پھر جینا کو گاڑی سے اترنے کا اشارہ کیا۔ جینا کچھ دیر کے لیے خاموش رہی۔ وہ لائلہ کو آسانی سے ٹال نہیں سکتی تھی، نہ ہی وہ آسانی سے اس کی باتوں میں آنے والی تھی۔ اس رات مجھ پر کسی نے پیچھے سے حملہ کیا، اور پھر اس نے لائلہ کو حرف بحرف تمام کہانی بتائی، مگر اس نے یزین کے گھر میں موجود تہ خانے کے متعلق کوئی ذکر نہیں کیا۔ میری جان زیان نے بچائی تھی، اتنا تو میں جان چکی ہوں۔ وہ سیاہ چگے والا شخص زیان ہی تھا۔ پھر وہ اس کا لیٹر، ڈیمن نے اسے میرے پیچھے لگایا ہے۔ مطلب اس نے اس آدمی کو صرف اسی لیے مار دیا کیونکہ تم اس کا شکار ہو، اور وہ اپنا شکار کسی اور کے حوالے نہیں کرتا۔ ہاں، لگتا تو یہی ہے، اور اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب کہ اب مجھ پر حملہ کرنے والے کئی لوگ نہیں بلکہ وہ اکیلا ہی ہے۔ ڈیمن شہر سے باہر کیا ہوا ہے، یعنی اس کے آنے سے پہلے زیان اپنا کام مکمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ اکیلا ہے، تمہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اسے روک سکتے ہیں۔ لائلہ نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ گاڑی ایک بار پھر ویران راستے میں بڑھنے لگی۔ ہم اسے روک نہیں سکتے، وہ بہت طاقتور ہے۔ ہم اسے ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ گاڑی سے چند میل دور کھڑا وجود اس کی نظروں کے آگے اندھیرا کر گیا۔ وہ سیاہ چگا اوڑے سڑک کے وسط میں کھڑا تھا۔ چگے کا ہوٹ سر پر گرا ہوا تھا، منہ پر سیاہ ماسک پہن رکھا تھا جس میں سے بس اس کی آنکھیں نمایاں تھیں۔ لائلہ نے ایک نگاہ سامنے کھڑے شخص پر ڈالی، پھر ایک نظر جینا کو دیکھا جو کہ ساکت بیٹھی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہی زیان ہے۔ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ جینا کے چہرے پر پریشانی نے گھیرا کر لیا۔ کوئی جواب دیے بنا لائلہ گاڑی کو برق رفتار کے ساتھ آگے بڑھانے لگی۔ زیان اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہلا۔ اس کی موت ایسے ہی لکھی ہے تو ٹھیک ہے، وہ خوشی موت کو گلے لگائے گا، مگر وہ بزدلوں کی طرح پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ لائلہ، گاڑی روکو، وہ چلائی۔ لائلہ اس کی بات کو نظر انداز کر گئی۔ نگاہیں سامنے کھڑے شخص پر جمی ہوئی تھی۔ لائلہ، وہ مر جائے گا، اور اگر وہ نہ مرا تو تم مر جاؤ گی۔ گاڑی اس کے قریب آ رہی تھی، اور پھر وہ مسکرا رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھی جینا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ لائلہ اس کا بنا بنایا کھیل بگاڑ رہی تھی۔ زیان اس کے کام آ سکتا تھا، وہ ڈیمن تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکتی تھی۔ اس نے جھٹ سے اسٹیئرنگ پر اپنے ہاتھ جمائے۔ اسٹیئرنگ کو گھماتے ہوئے اس نے گاڑی کا رخ موڑ دیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ لائلہ کچھ سمجھ نہ پائی۔ تم پاگل ہو؟ وہ غصے سے گرائی۔ گاڑی سڑک کے دائیں جانب بڑھ رہی تھی۔ سڑک پر جمی برف کی وجہ سے پھسلن ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے گاڑی نے اپنا توازن کھو دیا۔ سڑک کے بجائے اب ان کے سامنے بڑے بڑے درخت موجود تھے۔ گاڑی ان درختوں سے ٹکرانے ہی والی تھی کہ لائلہ نے جلدی سے بریک پر پاؤں رکھا۔ گاڑی جھٹکا کھاتے ہوئے رکی۔ سیٹ بیلٹ پہننے کی وجہ سے دونوں کا سر آگے شیشے پر لگنے سے بال بچ گیا۔ تمہیں میں بعد میں دیکھ لوں گی۔ وہ چبھتی ہوئی نگاہوں کے ساتھ جینا کو دیکھنے لگی، پھر کوئی بھی لمحہ برباد کیے بنا گاڑی سے اتری۔ سڑک کے وسط میں کھڑا شخص اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ لائلہ نے جیکٹ کے جیب سے چاقو نکالا اور اس کی جانب لپ کی۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے روبرو تھے۔ اپنی جان پیاری ہے تو یہاں سے چلی جاؤ، وہ دھمکی دیتے ہوئے اس کے راستے سے ہٹا۔ ایسی سرد اور گہری آواز جو دل دہلا دے، لائلہ نے پہلی بار سنی تھی۔ یہی بات میں تمہیں بھی کہہ سکتی ہوں۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ اسے گھورتے ہوئے اس کی جانب آگی، پھر ایک اونچی چھلانگ لگائی۔ ہوا میں ٹانگ لہراتے ہوئے اس نے زیان کو لات مارنا چاہی۔ زیان نے اس کی ٹانگ پکڑ کر اسے خود سے دور دھکا دیا۔ ہوا میں لہراتا لائلہ کا جسم بل کھاتے ہوئے سڑک پر جمی برف سے ٹکرایا۔ جنگلی بلی، وہ مسکراتے ہوئے بڑبڑایا۔ لائلہ چند لمحوں میں ہی سنبھل چکی تھی، پھر جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا وار حال ہی کیا تھا، اب وار کرنے کی باری زیان کی تھی۔ اس نے لائلہ کا نشانہ لیا، ہاتھ گھماتے ہوئے چاقو زور سے لائلہ کی جانب پھینکا۔ برق رفتاری کے ساتھ چاقو اس کی جانب بڑھنے لگا۔ کلا بازی کھاتے ہوئے لائلہ اپنی جگہ سے ہٹی۔ چاقو پیچھے موجود درخت پر جا لگا۔ انٹرسٹنگ، اسے اس کھیل میں مزہ آنے لگا تھا۔ ایک بار پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل آ کر کھڑے ہوئے۔ گاڑی میں بیٹھی جینا گھبراہٹ کے مارے صحیح سے سوچ نہیں پا رہی تھی۔ وہ کیسے اس سب کو روکے؟ گہری کشمکش کے باعث اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ پینک کر رہی تھی، سب اتنی جلدی ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر سب اس کے پلان کے مطابق نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ ریلیکس، خود پر بھروسہ رکھو، تم کوئی نہ کوئی راستہ نکال لو گی۔ اس نے ایک نظر گھما کر پیچھے دیکھا۔ وہ دونوں آپس میں مگن تھے، کبھی لائلہ زیان پر وار کرتی، کبھی زیان اس پر۔ اب تک یہ فیصلہ نہ ہو پایا تھا کہ جیت کون رہا ہے، لیکن اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ دماغ میں کچھ چکمگایا، اسے ایک راستہ دکھائی دیا تھا۔ وہ جلدی ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھی۔ ریورس گیئر لگاتے ہوئے اس نے گاڑی کو پیچھے کی جانب بڑھایا۔ سامنے والے چھوٹے شیشے سے وہ پیچھے کا منظر صاف دیکھ سکتی تھی۔ لائلہ دور سڑک پر گری پڑی تھی، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ ابھی زیان نے ایک مکہ مار کر اسے دور گرایا تھا، اب وہ اس کی جانب تیز ڈھک بڑھتے ہوئے بڑھ رہا تھا۔ لائلہ نے ہاتھ میں پکڑا چاقو مضبوطی سے تھاما۔
اب کی بار وہ یہ چاقو اس کے دل میں گھوم دے گی۔ جینا نے اسٹیئرنگ گھمایا، گاڑی پیچھے کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کا رخ زیان کی جانب تھا۔ زیان غصے سے لائلہ کو دیکھ رہا تھا۔ بس بہت ہوا یہ تماشا، پہلے وہ سامنے پڑی اس لڑکی کو جان سے مارے گا اور پھر جینا کی سمت بڑھے گا۔ زیان کے قدم تیز ہو گئے۔ لائلہ نے ہاتھ میں تھاما چاقو ہوا میں لہرایا۔ آج یا تو زیان بچے گا یا پھر لائلہ۔ جینا نے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی۔ تیز رفتار میں دوڑتی گاڑی نے زیان کو ٹکر ماری۔ وہ گاڑی سے ٹکرا کر دور جا گرا۔ جینا نے فوراً سے گاڑی سیدھی کی۔ لائلہ جلدی بیٹھو۔ لائلہ نے جینا کی جانب دیکھا جس نے گاڑی کا اگلا دروازہ کھول دیا تھا۔ سڑک پر برف جمنے کی وجہ سے وہ پھسلتے پھسلتے کافی دور جا کر گرا تھا، لیکن اسی برف کے باعث سے کوئی گہری چوٹ نہیں آئی تھی۔ لائلہ خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھی۔ اس نے آگے قدم بڑھائے، گاڑی کے نہیں بلکہ زیان کی جانب۔ لائلہ پلیز ابھی ادھر سے چلو، میں تمہیں سب سمجھاتی ہوں، وہ زور سے چلائی۔ یہ لڑکی ہوش کے بجائے جوش سے کام لیتی تھی۔ اس وقت یہاں سے بھاگ جانے میں ہی بھلائی تھی، لیکن یہ بات وہ لائلہ کو کیسے سمجھائے؟ زیان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ لائلہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ یہ ادھر رہے گا تم پر، وہ اونچی آواز میں بولی اور پھر گاڑی میں بیٹھی۔ جینا نے سکھ کا سانس لیا، پھر گاڑی کو تیز بھگاتے ہوئے وہاں سے دور لے جانے لگی۔ زیان ان کو غصے سے دور جاتے دیکھ رہا تھا۔ آج تو بچ گئی تم، آئندہ نہیں بچو گی۔ وہ اپنے کپڑوں پر لگی دھول صاف کرنے لگا۔ آسمان سے گرتی برف کے نیچے کھڑا زیان گہری ہوتی مسکراہٹ کے ساتھ پس منظر سے غائب ہوا۔ وہ بیڈ کے سامنے رکھی کرسی پر براجمان تھی، جبکہ لائلہ کمرے کے بار بار چکر کاٹ رہی تھی۔ وہ ہونٹوں کے گرد رومال پھیرتے ہوئے اپنا خون صاف کر رہی تھی۔ وہ دونوں وہاں سے سیدھا لائلہ کے فلیٹ میں ہی آ گئی تھی۔ دیکھو لائلہ، تحمل سے میری بات سنو۔ کیا سنوں میں؟ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ اس نے رومال اپنی جیب میں ڈالا، پھر وہ جینا کے سامنے بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ تم نے مجھے سمجھا کیا ہوا ہے؟ تمہارے اشاروں پر ناچنے والی ایک کٹ پتلی؟ تمہاری بھول ہے کہ تم مجھ سے جو بولو گی میں وہ مان لوں گی۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، آخر تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ آخر تم نے زیان کو کیوں بچایا؟ کیونکہ وہ اس بساط کا سب سے اہم مہرہ ہے۔ ڈیمن نے زیان کو میرے خلاف چلا ہے، میں اس کی چال اسی پر الٹ دوں گی۔ صاف صاف الفاظ میں سمجھاؤ، آخر اصل پلان کیا ہے؟ اسے جینا کی باتوں سے مزید کوفت ہو رہی تھی۔ دیکھو، اگر تم مجھے پلان نہیں بتاؤ گی تو میں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گی۔ تو صاف بات یہ ہے کہ زیان مجھے ڈیمن تک پہنچا سکتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ میری مدد کر سکتا ہے۔ اس کا اور میرا دشمن ایک ہی ہے، مجھے بس ایک بار اس سے بات کرنی ہے۔ زیان مجھے نہیں مارنا چاہتا، میں بھی اسے نہیں ماروں گی۔ وہ مجھے ڈیمن کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے، میں بھی وہی کروں گی۔ آنکھیں چمک اٹھیں، ایسی چمک جس کو دیکھ کر لائلہ کو کچھ عجیب لگا۔ یہ تمہیں کیسے پتا کہ تمہارا اور زیان کا دشمن ایک ہی ہے؟ وہ اپنے باس کو کیوں مارے گا؟ لائلہ نے عجلت میں سوال کیا۔ زیان جیسا انسان جو کسی کے کنٹرول میں رہنا پسند نہیں کرتا، وہ ڈیمن کے اشارے پر چلنا پسند کیوں کرے گا؟ اگر وہ ڈیمن کو اپنا دشمن نہیں بھی مانتا تو میں اسے ڈیمن کا دشمن بنا کر رہوں گی۔ اب یہ مت پوچھنا کہ تمہیں کیسے پتا کہ وہ کسی کے کنٹرول میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ ظاہر ہے اگر میں اس کی جگہ ہوتی اور اس جتنی طاقتور ہوتی تو میں بھی کسی دوسرے کو خود پر قابو نہ پانے دیتی۔ وہ خود کو زیان کی جگہ رکھ کر سوچ رہی تھی اور سب سوالوں کے جواب ملتے جا رہے تھے۔ اور تمہیں کس نے کہا کہ وہ تمہیں نہیں مارنا چاہتا؟ دوسرا سوال کیا گیا۔ ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں محسوس کی جاتی ہیں۔ اگر اسے مجھے مارنا ہی ہوتا تو وہ مجھے اسی رات مار دیتا۔ وہ میرے بے حد قریب تھا، اس سے اچھا موقع اسے نہیں مل سکتا تھا، لیکن اس نے مجھے نہیں مارا۔ مطلب صاف ہے کہ اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ اس کی بات پر اس نے ایک گہری سانس بھری۔ میں ایک بار اس سے بات کرنا چاہتی ہوں، میں جانتی ہوں وہ میری بات خوب سمجھے گا۔ اس کی آخری بات لائلہ کو خاص سمجھ نہیں آئی، مگر وہ کوئی بھی بحث کیے بنا کمرے سے باہر نکل گئی۔ ایک حسین صبح ایڈن ڈرا پر اتری۔ آسمان پر سورج نہیں چمکا تھا، لیکن مصنوعی لائٹس کے ذریعے ایڈن ڈرا روشنیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ دونوں گاڑی سے نیچے اتری۔ ان کے سامنے ایک وسیع شاپنگ مال موجود تھا جو کہ برقی کمکموں سے سجا ہوا تھا۔ مال کے اندر بے تحاشا لوگوں کا رش موجود تھا۔ آج کرسمس تھی، اس لیے ہر کوئی اپنے عزیزوں پیاروں کے لیے تحفے لینے اور دیگر شاپنگ میں مصروف تھا۔ اس نے پوری آستینوں والی شرٹ کے نیچے بھورے رنگ کی پینٹ پہن رکھی تھی۔ کندھوں پر سیاہ سویٹر ڈالا ہوا تھا جس کے اوپر لونا چڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں بے چینی اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجی تھی۔ لونا نے سرخ رنگ کا اونی سویٹر پہن رکھا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اذلان چل رہا تھا جس کی نیلی آنکھوں میں مستی دور سے جھلک رہی تھی۔ آج تو کوئی ڈیٹ پر جا رہا ہے، اس نے یزین کو کنی مارتے ہوئے چھیڑا۔ یزین نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اپنا رخ موڑ لیا، پھر واپس اذلان کی جانب دیکھا۔
ڈیٹ پر نہیں جا رہا، وہ بس جینا چاہتی ہے کہ اس بار ہم کرسمس باہر منائیں۔ اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے، وہ بے حد خوش تھا۔ ہاں ہاں سب جانتا ہوں میں، اکیلے اکیلے کسی لڑکی کے ساتھ جا رہے ہو اور کہہ رہے ہو ڈیٹ پر نہیں جا رہا، تو تم بھی چلو، بلکہ وہ تمہاری دوست، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں لائلہ، اسے بھی لے چلتے ہیں۔ اذلان نے افسوس کرتے ہوئے سر ہلایا، پھر ہنسنا شروع ہوا تو رکا ہی نہیں۔ یزین نہ سمجھی کے ساتھ اسے دیکھنے لگا۔ میرے بھائی تو بہت بولا ہے، اپنی پہلی ڈیٹ پر کوئی سب کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے کیا؟ جانتے ہو میں اور لائلہ تو کشمیر گھومنے گئے تھے اپنی پہلی ڈیٹ پر، مگر تم نے تو کہا تھا کہ لائلہ زبردستی تمہاری گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی، پھر مجبوراً تمہیں اسلام آباد سے جانا پڑا تھا، اور یہ بھی کہ لائلہ اس وقت تمہیں سخت ناپسند کرتی تھی۔ اذلان کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ مجھے میرے خوابوں کی دنیا میں جینے دو، ابھی چلو، جس کام کے لیے آئے تھے وہ کرتے ہیں، وہ منہ بناتے ہوئے بولا، پھر آگے بڑھ گیا۔ یزین کو سمجھ نہ آیا کہ اچانک اسے کیا ہو گیا ہے، لیکن پھر وہ بھی اذلان کے پیچھے چل دیا۔ ویسے تم جینا کو کب سے جانتے ہو؟ ہم بچپن میں پڑوسی تھے، مطلب میرے بابا اور السیڈیئر انکل کے گھر ساتھ ساتھ تھے، مگر میں 5 سال کا تھا جب بابا کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور ماما نے دوسری شادی کر لی تھی، پھر ہم اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ اذلان اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ جانتے ہو میرا نام بابا نے رکھا تھا، انہیں عربی نام بے حد پسند تھے، اس لیے انہوں نے میرا نام روایتی اسکاٹش ناموں سے ہٹ کر یزین رکھا۔ اسے اپنے باپ کے متعلق بس ایک یہی بات بہت اچھے سے یاد تھی، 5 سال کی عمر میں وہ باقی لمحات مکمل طور پر یاد نہیں رکھ پایا تھا۔ خیر میں تمہیں جینا اور اپنے بارے میں بتا رہا تھا۔ میں 16 سال کا تھا جب میں اپنے بابا کے گھر میں واپس شفٹ ہوا۔ جینا اس وقت 15 سال کی تھی۔ انہی دنوں السیڈیئر انکل کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ وہ کافی ڈسٹرب تھی اور میں تو ہوں ہی شروع سے ایک پیچیدہ انسان۔ ہماری آہستہ آہستہ دوستی ہوئی اور پھر ہم دونوں ایک دوسرے میں کمفرٹ تلاش کرنے لگے۔ ہمیں پوری دنیا دھتکار چکی تھی۔ فیونا آنٹی کے پاس جینا کے لیے وقت نہیں تھا اور میری ماما کو بھی کبھی مڑ کر میری یاد نہیں آئی۔ باپ ہم دونوں کے ہی کھو چکے تھے، اسی لیے ہم ایک دوسرے کا غم اچھے سے سمجھ سکتے تھے۔ پھر وقت کے ساتھ ہماری دوستی مزید گہری ہو گئی۔ اسے زندگی سے 1000 شکوے سہی، لیکن جینا کا مل جانا اسے زندگی کا اس پر احسان لگتا تھا۔ وہ دم توڑ چکا تھا۔ موت کا انتظار کرنے کے دوران اسے جینا ملی تھی اور پھر اس نے جینے کی تمنا کی تھی۔ آج تک وہ اسی تمنا کے سہارے جی رہا تھا۔ دونوں چلتے چلتے مال کے وسط میں پہنچ چکے تھے۔ وہاں رکھا بے حد وسیع کرسمس ٹری بڑی عالی شان طریقے سے سجا ہوا تھا۔ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں بنا رہے تھے۔ چھتوں پر لڑیوں کی صورت میں کارڈ لٹکے ہوئے تھے جن پر میری کرسمس لکھا ہوا تھا۔ سب سے پہلے ہم تمہارے لیے پینٹ کوٹ لیں گے نیو ایئر پارٹی کے لیے، پھر ہم آج رات کے لیے کوئی اچھا سا آؤٹ فٹ لیں گے، اور ہاں جینا کا گفٹ، تم نے کچھ سوچا اس کے بارے میں؟ وہ انگلیوں پر ہر ایک چیز کی لسٹ بنا رہا تھا۔ فی الحال نہیں سوچا، اور یہ اتنے کپڑے کیوں لینے ہیں؟ میرے پاس جو ہیں وہی کافی ہیں۔ ہاں ہاں وہی ایک بوڑھا کوٹ جو تم پتہ نہیں کب سے پہن رہے ہو۔ بھائی بات کو سمجھو، تمہیں آج رات سب سے اچھا دکھنا ہے تاکہ جینا کی نظر کسی اور پر جائے ہی نہ۔ یزین نے اس کی بات پر نفی میں سر ہلایا۔ وہ اس سے انکار بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ زیادہ دیر تک اپنا سماجی اضطراب چھپا بھی نہیں سکتا تھا۔ بس وہ جلدی جلدی شاپنگ کر کے گھر واپس چلا جائے گا، اس نے ارادہ کیا۔ چند لمحوں بعد ان دونوں کے ہاتھ میں چند شاپنگ بیگ موجود تھے۔ اذلان نے جو کپڑے بھی اس کے لیے پسند کیے تھے، اس نے بنا کوئی بحث کیے وہ خرید لیے تھے۔ کرسمس سیل کی وجہ سے اسے نہایت ہی مناسب قیمت میں ہر جگہ مل گئی تھی۔ جینا کا گفٹ رہ گیا ہے، جس لیے وہ شاپنگ مال آیا تھا، وہ کام تو ابھی تک رہتا ہے۔ اذلان دی گریٹ کے ہوتے ہوئے تم فکر نہیں کرو، دیکھنا ایسا گفٹ دلواؤں گا کہ جینا ساری زندگی یاد رکھے گی۔ چلو ادھر چلتے ہیں۔ ان کے سامنے گفٹ شاپ موجود تھی۔ اذلان نے اشارہ کیا تو وہ دونوں اندر چلے گئے۔ دکان کافی بڑی تھی، بچوں سے لے کر بڑوں تک یہاں ہر عمر کے فرد کے لیے تحائف موجود تھے، اور اس وقت وہ دونوں کھلونے والے سیکشن میں نہ جانے کیوں مگر موجود تھے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جینا کو تم یہ دو۔ ہاتھ میں تھامی ببل گن نے اس نے یزین کی جانب بڑھائی۔ یزین نے سختی سے گھورتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ بچی نہیں ہے، دیکھو کھلونے سب کو پسند ہوتے ہیں، تم اسے ببل گن نہیں دینا چاہتے تو یہ۔ اس نے ببل گن رکھ کر ایک اور چیز اٹھائی۔ یہ ریموٹ کنٹرول گاڑی بھی دے سکتے ہو۔ یزین کا دل چاہا کہ وہ اس کا سر کسی دیوار میں دے مارے، وہ اتنی بونگیاں کیوں مارتا تھا؟ یار یہ بطخ تو دیکھو کتنی کیوٹ ہے۔ اس نے سامنے بڑی بطخ کو اٹھا کر چابی دی، پھر وہ مختلف آوازیں نکالتے ہوئے چلنے لگی۔ اسے دیکھ کر اذلان بچوں کی طرح ہنسنے لگا۔ یزین نے اس کی دماغی حالت پر افسوس کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اذلان مختلف کھلونوں کے ساتھ کھیلنے میں مگن تھا۔ وہ کبھی کوئی کھلونا اٹھاتا، کبھی کوئی۔ یزین نے اسے 1-2 بار روکنے کی کوشش کی۔ ارد گرد موجود لوگ انہیں عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ 6 فٹ سے بھی
اونچے قد کے دو لڑکے کھلونوں کے پاس کھڑے ان سے کھیل رہے تھے۔ ایسے میں کون اپنی ہنسی دبا سکتا تھا؟ سر، یہ سیکشن بچوں کے لیے ہے، براہ کرم آپ دونوں بچوں کو تھوڑی جگہ دے دیں۔ ایک ورکر ان کے پاس آ کر بولا۔ یزین نے سائڈ پر کھڑے بچوں کی جانب دیکھا جو کہ ان دونوں کے ہٹنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے زبردستی اذلان کا بازو پکڑ کر اسے یہاں سے باہر دھکیلا تو وہ کھلونوں کو دیکھ کر جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ ارے مجھے وہ خریدنے تو دو۔ وہ اپنا بازو چھڑواتے ہوئے یزین سے تھوڑا دور ہٹا۔ کیوں؟ تمہارے کون سے بچے ہیں جن کے لیے کھلونے لینے ہیں تمہیں؟ میں خود کھیلوں گا اور پھر بڑے ہو کر اپنے بچوں کو دے دوں گا۔ اور ویسے بھی وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کیا معلوم جب میرے بچے ہوں تب میرے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ میں انہیں کھلونے لے کر دے سکوں۔ فیوچر کا سوچتا ہوں میں۔ وہ منہ چڑھاتے ہوئے بولا۔ 27 سال کے ہو تم، کچھ تو شرم کرو، اور یہ بچوں کی ماں تو ڈھونڈ لو پہلے، پھر کرتے رہنا فیوچر کی پلاننگ۔ وہ اسے بچوں کی طرح سمجھا رہا تھا مگر اذلان کا منہ بن چکا تھا۔ 5 منٹ ہے تمہارے پاس، جو کھلونے لینے ہیں جلدی لے کر کاؤنٹر پر آؤ، اور ہاں، دونا کے لیے بھی کوئی کھلونا لے لینا۔ وہ اس کا بگڑا موڈ دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی اذلان واپس کھلونے کی جانب بھاگا۔ وہ نا امید سے کاؤنٹر پر کھڑا تھا۔ وہ جینو کو آخر کیا گفٹ دے گا؟ اور پھر کاؤنٹر پر رکھی ایک چیز دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ یقیناً جینا کو یہی گفٹ کرے گا۔ 24 دسمبر 11 PM ایسٹ پرنس اسٹریٹ گارڈن۔ رات کی تاریکی میں آسمان سے نرم اور چھوٹے چھوٹے سفید برف کے گولے زمین پر گر رہے تھے۔ سڑک پر بچھی برف پر 1000 قدموں کے نشان چھپے ہوئے تھے۔ سرد ہن ہوائیں کھانے پینے کے اشیاء کی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ درختوں کی شاخوں میں لگے چھوٹے چھوٹے کمکمے جگنوں کی طرح چمکتے ہوئے رات کے اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کر رہے تھے، جبکہ اسٹریٹ گارڈن کی راہوں میں برقی کمکم لڑیوں کی صورت میں لٹکے ہوئے تھے۔ پارک کے اندر لکڑی کے چھوٹے چھوٹے میٹس قطار در قطار سجے ہوئے تھے۔ ہر ایک کی چھت پر برف کی ایک ہلکی سی تہ جمی تھی۔ ان ہٹس کے اندر لگے چند اسٹالز پر مختلف قسم کے مشروب دستیاب تھے۔ چند پر کھانے کی اشیاء جیسے کہ سوپ، کاٹن کینڈی، جنجر بریڈ، پیسٹریز وغیرہ سجی ہوئی تھی۔ بچوں کے ہنسنے کھلکھلانے، پیاروں کی آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے کی آوازیں اور دور سے آتی گلوکار کی دھن کے باعث فضا میں خوشی کی لہر دوڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہر ایک پرجوش طریقے سے کرسمس منانے میں مگن تھا۔ لوگوں کی بھیڑ میں بڑھتے اس کے قدم تھم گئے۔ معمول سے ہٹ کر آج اس کے بال پیچھے کی جانب بنے ہوئے تھے۔ آنکھوں سے عینک غائب تھی۔ سیاہ فارمل پینٹ کے اوپر تیز سرخ میرون رنگ کا ٹنٹڈ سویٹر پہنا ہوا تھا، جس کے نیچے پہنی سفید ڈریس شرٹ کا کالر عین نمایاں تھا۔ شرٹ کے ساتھ ڈھیلے انداز میں سویٹر بھی بینٹ میں ٹک آن تھی۔ بیلٹ کی بکل نمایاں تھی۔ پاؤں میں پہنے سیاہ چمڑے کے چیلسی بوٹس برف پر اپنی چاپ کے نشان چھوڑ رہے تھے۔ ہاتھ میں پہنی سیاہ چمڑے کی گھڑی میں 11:05 ہو چکے تھے۔ اس کے بعد یزین کے لیے وقت تھم گیا کیونکہ وہ اسے دیکھ چکا تھا۔ تم پورے 5 منٹ لیٹ ہو۔ وہ یزین کو یوں ساکت کھڑا دیکھ کر اس سے مخاطب ہوئی۔ مگر کیا اسے کچھ سنائی دے رہا تھا؟ نہیں۔ دکھائی؟ ہاں۔ سیاہ پیروں تک آتا ٹنٹڈ لباس جس کا کپڑا باریک پلیٹڈ انداز میں بنا ہوا تھا، گول اور ہلکا چوڑا گلا جو پتلے اسپیگٹی طرز کے تسمے کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ لباس اس کے جسم کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔ اوپر گہرے سرخ رنگ کا ٹنٹڈ سویٹر اوڑھ رکھا تھا جس کے سامنے 3 بٹن تھے۔ سویٹر قدرے ڈھیلا تھا اور آستینیں قدرے پھولی ہوئی۔ سیاہ بیگ دائیں کندھے پر لٹک رہا تھا۔ پاؤں میں سرخ چمڑے کے چمکتے ہوئے میری جین سٹائل ہیل والے جوتے پہن رکھے تھے۔ پلکوں پر مناسب مقدار میں مسکارا لگایا ہوا تھا، یوں کہ اس کی آنکھیں مزید بڑی اور گہری لگ رہی تھی۔ ہونٹوں پر لگی سرخ لپسٹک، گالوں پر لگا بلش آن اس کے چہرے کو مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا جو کہ ہوا میں اڑ رہے تھے۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے سرخ رنگ کے دل والے ٹاپس پہنے ہوئے تھے۔ گلے میں پہنا باریک سا نیکلس اس کی گردن کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی اسے غور سے دیکھا کرتا تھا مگر ہر بار کا دیکھنا اسے کم ہی لگتا تھا۔ تم میری بات سن رہے ہو؟ اس نے یزین کی نگاہوں کے آگے چٹکی بجائی۔ وہ یکدم ہوش میں آیا۔ ہاں سن رہا ہوں۔ تو چلو آگے چلتے ہیں۔ چینا نے اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ خود کے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اس کے ساتھ چل دیا۔ بھیڑ سے باہر نکلتے ہوئے وہ دونوں کسی خاموش جگہ کی تلاش میں تھے جہاں وہ آرام سے بیٹھ کر بات کر سکیں۔ یزین کی نظر ایک خالی بینچ پر پڑی۔
پرانا لکڑی کا بینچ جس کے سامنے روز فاؤنٹین موجود تھا جو کہ ہلکے فیروزی رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ فوارے پر سنہری رنگ سے شاہی انداز میں کاریگری کی گئی تھی جس سے برستا پانی جلتے بجھتے برقی کمکموں میں کسی خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ فوارے کے پیچھے پہاڑ کی چوٹی پر موجود ایڈن ڈرا کا سیل روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ وہ بینچ کے پاس کھڑا رہا۔ جینا بینچ پر آ کر بیٹھی تو وہ بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ یزین نے ایک پل کے لیے فوارے اور پس منظر میں موجود کاسل کو دیکھا، اور جینا وہ نہ اس تاریخی فوارے کو دیکھ رہی تھی نہ ہی ایڈن ڈرا کاسل کو، وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ آج پیارے لگ رہے ہو۔ واقعی، اس نے ایک نظر چونک کر خود پر ڈالی۔ ازلان کے کہنے پر اس نے اپنے انداز سے ہٹ کر سرخ رنگ پہن تو لیا تھا مگر وہ اس میں آرام دہ محسوس نہیں کر رہا تھا۔ ہاں، مگر تم نے آج سرخ رنگ کیوں پہنا؟ وہ سردی کے باعث ٹھرٹھرے ہاتھوں کو آپس میں رگڑ رہی تھی۔ پھر وہ فوراً سے گرتے پانی کو دیکھنے لگی، اور یزین وہ یہاں ایک سے ایک حسین نظارہ دیکھ چکا تھا لیکن اسے پھر بھی وہ سب سے زیادہ حسین لگی تھی۔ وہ بنا پلک چپکائے بس جینا کو دیکھے گیا۔ یزین کی آنکھوں میں بس اسی کا عکس تھا۔ کیونکہ تمہیں یہ رنگ پسند ہے، کسی جادو کے زیر اثر لب ہلے، مگر تم مجھے تمہارے اپنے رنگ میں ہی اچھے لگتے ہو۔ میرا رنگ؟ بھورا رنگ، وہ تمہارا رنگ ہے، تم مجھے بھورے رنگ میں اچھے لگتے ہو۔ یزین کو اپنے دل کی تیز ہوتی دھڑکنیں سنائی دینے لگی۔ تمہیں میرے لیے خود کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے وہ سادہ سا یزین ہی پسند ہے۔ تم اسی طرح تیار ہوا کرو جس میں تم آرام دہ محسوس کرو۔ اس نے یزین کے نواست سے بنے ہوئے بالوں کو دیکھا۔ وہ مسکرائی پر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ یزین نے اس کے سامنے اپنا سر جھکا لیا۔ جینا نے نرمی کے ساتھ اس کے بالوں کو چھوا، پھر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں ماتھے پر بکھیرا۔ وہ دل ہی دل میں کھل کر مسکرایا۔ تمہاری اینک کدھر ہے؟ جینا کے سوال پر یزین نے جیب سے اینک نکال کر اس کی جانب بڑھائی۔ وہ مزید اس کے قریب آ کر بیٹھی، پھر اس کی آنکھوں پر اینک لگانے لگی، اور وہ جیسے اپنی جگہ پر ہی ساکن ہو گیا۔ نظر سے نظر ملی، بھوری آنکھیں، سرمئی آنکھوں پر جمی تھی۔ وقت کی بھاگ آہستہ ہو گئی۔ جینا اپنی جگہ سے ہل نہ پائی۔ یزین نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے گالوں کو چھونا چاہا لیکن پھر ہاتھ وہی تھم گئے۔ تھوڑی دیر بعد جینا خود پر قابو پاتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ یزین نے بھی اپنا رخ موڑ لیا۔ تم نے مجھے نہیں بتایا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، کیا میں اچھی نہیں لگ رہی؟ یزین نے ایک بار پھر اس کی جانب دیکھا۔ تم تو روز ہی اچھی لگتی ہو، دل ہی دل میں آواز گونجی۔ نہیں، تم بہت اچھی لگ رہی ہو، تمہیں میری کھل کر تعریف کرنی چاہیے تھی۔ وہ حفگی کے ساتھ اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا۔ وہ کیسے اپنے جذبات جینا کو بتاتا؟ وہ اسے کبھی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ اسے کتنا چاہتا ہے اور وہ اسے کتنی اچھی لگتی ہے۔ ہر بار کی طرح الفاظ زبان پر آتے آتے رک جاتے تھے۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، میرا گفٹ؟ خاموشی کے تسلسل کو توڑتے ہوئے اس نے بات کا رخ موڑ دیا۔ ہاں، ایک منٹ۔ اس نے اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ پھیرا اور پھر گفٹ باہر نکالتے ہوئے جینا کی جانب بڑھایا۔ سرخ پیکنگ شیٹ اس چھوٹی سی ڈبی کے گرد لپٹی ہوئی تھی۔ جینا نے جلدی پیکنگ شیٹ کھولی۔ اندر موجود چیز کو دیکھ کر وہ ایک سیکنڈ کے لیے رکی۔ وہ ایک نہایت چھوٹا سا سنو گلوب تھا۔ یزین نے اس کے نیچے موجود بٹن دبایا۔ اب گلوب میں ہلکی ہلکی رفتار میں برف گر رہی تھی۔ برف کے درمیان میں کھڑا ایک جوڑا رقص کر رہا تھا۔ لڑکے نے بھورے رنگ کا سوٹ پہنا تھا جبکہ لڑکی نے تیز سرخ رنگ کا گاؤن پہن رکھا تھا۔ گانے کی مدم مدم آواز ان کے کانوں میں گونجی۔ وہ دونوں غور سے اس گلوب میں رقص کرتے جوڑے کو تکنے لگے۔ سرخ؟ جینا گلوب میں رقص کرتی لڑکی کو دیکھ کر سوال کر اٹھی۔ وہ اس کے سوال پر چونکا۔ سرخ رنگ، وہ تمہارا رنگ ہے، اور تم مجھے؟ زبان کو ایک بار پھر تالا لگ گیا۔ جینا گلوب کو بے حد غور سے دیکھنے میں مصروف تھی۔ یزین کی شروع سے عادت تھی، وہ جو باتیں خود سے نہیں کہہ پاتا تھا انہیں چیزوں کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ سال میں ایک بار ہی ایڈنبرا میں برف گرتی تھی اور اکثر تو ایک بار بھی نہیں گرتی تھی۔ اس سال برف گری تھی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ دونوں اس برف کے نیچے رقص کریں۔ وہ اس کی ایک ایک بات، ایک ایک اشارے کو سمجھتی تھی۔ اس سال نہیں، اگلے سال، ہم اگلے سال اسی دن اسی برف کے نیچے ایسے ڈانس کریں گے۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ابھی کیوں نہیں، مگر پوچھ نہ پایا۔ ابھی ہم دونوں اپنی زندگی کی پیچیدگیوں میں الجھے ہوئے ہیں یزین، ہمیں بہت سی چیزوں سے لڑنا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، پھر ہم آگے کے بارے میں سوچیں گے، اپنے بارے میں سوچیں گے۔ تم مجھے بہت عزیز ہو، مگر ابھی نہیں۔ وہ اس کی جانب نرمی کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ تو کیا وہ جانتی تھی کہ یزین اس سے محبت کرتا ہے؟ مگر کیا وہ بھی اس سے محبت کرتی تھی؟ بس یہی ایک سوال اسے ہر بار الجھا دیتا تھا۔ اس کے برعکس جینا فی الحال ان باتوں پر توجہ نہیں دیتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ابھی بہت وقت ہے،
پہلے وہ اپنا مقصد پورا کرے گی، پھر محبت کے بارے میں سوچے گی۔ اور میرا گفٹ؟ لبوں پر مسکراہٹ سجائے سوال کیا گیا۔ او ہاں، اس نے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا۔ ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں گہرے سرخ رنگ کا اونی مفلر موجود تھا۔ سرخ؟ وہ بے حد پیار کے ساتھ مفلر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی۔ کیونکہ سرخ میرا رنگ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ رنگ ہمیشہ تمہیں میری یاد دلائے۔ میں پہناؤں؟ اس نے یزین کے ہاتھوں سے مفلر تھامتے ہوئے سوال کیا۔ وہ بڑی ہمت کے بعد بس سر ہلا پایا، پھر ذرا سا جھک گیا۔ جینا اس کے گردن کے گرد مفلر ڈالتے ہوئے اسے سیٹ کرنے لگی۔ یہ بہت پیارا ہے۔ اس کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ تم مسکرائی کیوں؟ ایسے ہی، دل چاہا۔ اس کے جواب میں وہ بھی سر جھکائے مسکرایا۔ صدیوں بعد اس کا دل چاہا کہ وہ بس ایسے ہی مسکراتا رہے۔ جینا اسے مسکراتے ہوئے بغور تک رہی تھی۔ سرمئی آنکھوں میں یزین کا عکس نمایاں تھا۔ کیا کبھی کسی نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایسے مسکراتے ہوئے کتنا پیارا لگتا ہے؟ جینا اس پر سے اپنی نظر نہ ہٹا پائی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی جی بھر کر، اور یزین اپنا سر نہ اٹھا پایا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ دور پہاڑ کی چوٹی پر جگمگاتی ایڈن راک کا سیل میں ہوتی آتش بازی آسمان پر رنگ بکھیر گئی۔ سبز، سرخ اور سنہری رنگوں کی چمک برف کے ذروں پر چمکنے لگی۔ پورا آسمان کسی خواب کی طرح جگمگا رہا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بینچ پر بیٹھے تھے، قریب نہ صحیح مگر دور بھی نہیں تھے۔ سب سے بڑھ کر وہ دونوں ایک ساتھ تھے۔ جارج اسٹریٹ، ایڈنبرا۔ سرد اور گہری رات، آسمان سے گرتی برف، ٹھنڈی ہوائیں اور روشنیوں میں نہائی پتھریلی سڑک۔ دونوں اطراف میں موجود قدیم عمارتوں کے آگے ہر 2 انچ کے فاصلے پر بنے لکڑی کے ہٹس پر لوگوں کی بھیڑ جمع تھی۔ پس منظر میں آئس رنگ موجود تھی جس کی سطح سفید چمکدار برف کی مانند تھی۔ رنگ کے گرد فٹ پاتھ تھا۔ ان کے پیچھے موجود عمارتیں چمکتی دھمکتی دکھائی دے رہی تھی۔ برقی کمکموں کا عکس برف پر دھندلا دھندلا چمک رہا تھا۔ دوستوں کے گروپ، بچے، بڑے اور جوڑے ایک ساتھ رنگ پر گلائڈ کرتے نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنے پاؤں میں آئس سکیٹس پہن کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سیاہ لیدر جیکٹ کے نیچے فارمل سیاہ شرٹ اور پینٹ پہنی تھی۔ بال نیلی آنکھوں کے گرد پہرا دے رہے تھے۔ سردی کی وجہ سے اس کے ہونٹ اور گال مزید سرخ ہو رہے تھے۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے ایک نظر اٹھا کر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ وہ ننگے پاؤں ہاتھ میں اپنے آئس سکیٹس لیے کھڑی تھی۔ مہرون رنگ کا فٹڈ ریبٹ ٹرٹل نیک ٹائپ سیاہ کھلی جینز میں ٹک ان تھا۔ مہرون سکارف گلے کے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ کندھوں پر سیاہ لیدر جیکٹ گرا رکھی تھی۔ اس کی سیاہ زلفیں ہوا میں لہرا رہی تھی۔ ادھر بیٹھو، میں پہنا دیتا ہوں۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر لائلہ کو اپنی جگہ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ کرسی پر بیٹھ گئی۔ اذلان نیچے زمین پر ٹانگیں فولڈ کر کے بیٹھا، پھر لائلہ کا پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھا۔ وہ اپنے گھٹنے پر کونی سجائے دائیں گال کو ہاتھ سے تھامے اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک ایک کر کے لائلہ کو دونوں آئس سکیٹس پہنائے اور بس اسے تکتی رہی۔ اپنے چہرے پر جھکی لائلہ کی نظروں کا پہرا محسوس کرتے ہوئے اذلان نے ایک نگاہ اٹھائی۔ لائلہ نے فوراً سے اپنا چہرہ بائیں جانب موڑ لیا۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کپڑے صاف کیے، پھر ہاتھ آگے بڑھا کر لائلہ کو سہارا دینا چاہا۔ وہ اپنا توازن برقرار رکھتے ہوئے اٹھی اور اذلان کے ہاتھ کو جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ لائلہ، سلطان کو سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اتراتے ہوئے برف پر سکیٹنگ کر رہی تھی۔ لیکن اذلان خان کو تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جھکا۔ لائلہ مسکرا دی۔ جب تک اس نے اپنا سر اٹھایا وہ اپنی مسکراہٹ دبا چکی تھی۔ لاؤ ادھر، اپنا ہاتھ دو۔ بچوں کے لیے اکیلے سکیٹنگ کرنا خطرے سے حال ہی نہیں ہے۔ عمر کا تانا دیتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اذلان نے پہلے تو برا سا منہ بنایا، پھر اس کا ہاتھ جھٹ سے تھام لیا۔ ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے دونوں ایک ساتھ آئس رنک پر آرام آرام سے سکیٹنگ کرتے ہوئے دنیا جہاں کی باتیں کرنے میں مگن تھے۔ لیکن بات کسی بھی موضوع سے شروع ہو، آخر میں اذلان کا لائلہ کے ہاتھوں ذلیل ہونا لازم تھا۔ اب یہ زیادہ ہو گیا۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے رکا۔ کوئی زیادہ نہیں ہوا، سہیلیوں میں مذاق مستی چلتی ہے۔ ایک منٹ سہیلی؟ اچھا سب مرد ہوں میں، تو مجھے لڑکی نہیں بناؤ۔ میری تو تم سہیلی ہی ہو۔ وہ اسے مزید چڑھانے لگی۔ وہ ہاتھ باندھے اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ اچھا مذاق کر رہی تھی، یہ غبارے کی طرح منہ نہیں پھلاؤ۔ آج میرا موڈ بہت اچھا ہے۔ اگر تمہاری وجہ سے میرا موڈ خراب ہوا تو دیکھ لینا۔ اس نے ہاتھ کی مٹھی میں بینچتے ہوئے شہادت کی انگلی اذلان کو دکھائی۔ وہ اسے ڈرا رہی تھی اور وہ ڈر گیا تھا۔ لائلہ کا موڈ خراب ہونا وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر وہ کئی دن ناراض رہتی تھی اور اذلان کو اسے منانے کے لیے 1000 کوششیں کرنی پڑتی تھی۔ دونوں ایک بار پھر ساتھ چلنے لگے۔ کچھ لمحوں بعد رنگ پر جوڑوں کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ ہر کوئی اپنے ساتھی کے ساتھ رقص کرنے میں مگن تھا۔
ازلان نے ایک نظر انہیں دیکھا، پھر ایک نظر اپنے ساتھ چلتی لائلہ کو دیکھا۔ I want you to know that I am never leaving۔ فضا میں موسیقی کی آواز بلند ہوئی، ازلان کے بڑھتے قدم تھم گئے۔ اس نے لائلہ کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھاما، وہ بھی چلتے چلتے رک گئی، پھر واپس پلٹی، اور ازلان نے کسی جادو کے ذریعے سے لائلہ کو اپنی جانب کھینچا۔ وہ ایک دم ازلان سے جا ٹکرائی۔ اس نے نظر اٹھا کر ازلان کو دیکھا جو اسے اپنی باہوں میں سمیٹے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں کچھ کہہ رہی تھیں۔ لائلہ نے جھٹ سے اپنی نظریں جڑائی، اس کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ پھیل گئی۔ Cause I am Mrs. No. Till death we will be freezing۔ لمحے بھر کو وہ دونوں الگ ہوئے۔ ازلان نے جھک کر لائلہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، لائلہ نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا، پھر دونوں طرف سے ایک ایک قدم آگے بڑھایا گیا۔ ازلان نے لائلہ کا ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے اسے گھمایا، گھومتے گھومتے دونوں ایک دوسرے کی جگہ پر آ کھڑے ہوئے۔ Yeah, you are my home for all seasons۔ اب ازلان کا ہاتھ لائلہ کی کمر پر ٹکا ہوا تھا اور لائلہ کا ہاتھ ازلان کے کندھے پر، دوسرا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ڈالے ہوئے وہ ہوا میں لہراتے ہوئے دونوں ہلکا ہلکا رقص کر رہے تھے۔ نیلی آنکھیں سیاہ آنکھوں سے ملی، لائلہ نظریں اٹھائے اور ازلان نظریں جھکائے، ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ فضا میں گونجتی موسیقی اور ارد گرد موجود لوگ سب منظر عام سے غائب ہو گئے، یوں کہ اب انہیں کچھ اور سنائی یا دکھائی نہیں دے رہا تھا، جیسے کوئی طلسم تھا جو ان کے ہوش و حواس پر قابو کر گیا تھا۔ کیا حسین رات تھی، کاش وقت وہیں رک جاتا اور کبھی آگے نہ بڑھتا۔ So جی this is the end of this episode. Hope you will like it. Please like, share, subscribe and comment۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔